السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کفن چور کا حیرت ناک اور عبرت انگیز واقعہ۔ تاریخ میں ذرا اس واقعہ کو بھی پڑھیے کہ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک نوجوان اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی بہت بڑی دولت میں نازاں ہو کر شراب و کباب کی مستی میں مبتلا اپنے وقت کا بہت بڑا زانی اور چور تھا۔ اس کی عیاشی، مستی، ظلم و بربریت، شہوت پرستی، چوری اور ڈاکے کے قصے زبان زد عام تھے، مگر اس کی ماں ایک بہت ہی نیک اللہ والی خاتون تھی۔ وہ ہر وقت اپنے اس بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا ان گناہوں کی لت میں مت پڑو، بیٹا زنا چھوڑ دو، بیٹا شراب نہ پیو، بیٹا توبہ کر لو، نیکی کی طرف آ جاؤ اور میرے ساتھ چلو، ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر تمہاری توبہ کروا لیں۔ وہ نیک بوڑھی اماں بہت منتیں سماجتیں کرتی رہیں، مگر وہ بیٹا باز نہ آیا۔ زمانہ گزرتا رہا، آخرکار بیٹا ایک انوکھے مرض میں مبتلا ہو گیا اور موت و حیات کی کشمکش میں آ گیا۔ جب اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اور جانے کا وقت یقینی طور پر قریب آ گیا، اب اسے احساس ہوا اور ندامت ہوئی۔ اب چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، چل پھر نہیں سکتا، زندگی کی آخری ساعتوں میں پکارتا ہے، اے ماں تو ساری زندگی حسن بصری کا نام لیتی تھی، میں اب چل نہیں سکتا، خدا را آپ چلی جائیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ادب کے ساتھ عرض کرنے کہ میں اب چل نہیں سکتا، میں آخری وقت میں ہوں، تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے گھر تشریف لے آئیں اور میری توبہ کروا دیں، مجھے تو توبہ کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ بوڑھی ماں کامتے جسم کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچی اور یہ درخواست پیش کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہایت شفیق، محبت اور درد دل رکھنے والے بزرگ تھے، مگر اس وقت انہوں نے اپنا درس پڑھانے کے عذر کی وجہ سے اس نوجوان کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ ماں روتی دھوتی واپس آ گئی اور کہا، اے بیٹے تو بہت بد نصیب اور بدبخت ہے، حسن بصری جیسا بزرگ اور ولی بھی اب تیرے پاس آنے کو تیار نہیں۔ نوجوان یہ سن کر بے انتہا رو پڑا اور پھر اپنی بوڑھی ماں کو مخاطب ہو کر کہا کہ قبل اس کے کہ میری روح قبض ہو جائے، میری 2 وصیتیں سن لو اور قسم دیتا ہوں کہ اس وصیت پر عمل کرو گے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو اپنے دوپٹے سے میری گردن پر پھندا لگا دینا اور پھر اس پھندے سے میری لاش کو محلے کی گلی کوچوں میں گھسیٹنا، تاکہ میرے ساتھ چوری، زنا اور ڈاکے میں شریک دوستوں کو میرے انجام کا پتہ چل جائے اور میری ذلت کا یہ منظر ان کے سامنے آ جائے۔ شاید میری لاش کے ساتھ ایسے عبرت ناک سلوک کو دیکھ کر کسی کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ بنانا، میں اللہ کی نظر میں بہت بدترین آدمی ہوں اور اللہ کا غضب مجھ پر شدید ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اس غضب کی وجہ سے میرے اوپر اترنے والا عذاب میرے اوپر ہی رہے، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے میرے پڑوسی قبر والوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ ان 2 وصیتوں کے بعد اس نوجوان نے دھاڑے مارتے ہوئے نظریں آسمان کی طرف کی اور ہاتھ اٹھائے معافیاں مانگتا رہا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی گال پر ٹپک رہے تھے۔ ابھی ہاتھ اٹھائے ہی ہوئے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یوں یہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی ماں دوبارہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئی اور عرض کیا کہ حضرت، جس بیٹے کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی اب وہ جا چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو آپ آ جائیے، میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیجیے، شاید آپ کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ کو رحم آ جائے اور میرے اس بد نصیب بیٹے کی بخشش ہو جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر جلالی کیفیت طاری تھی۔ یہ بوڑھی ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی منتیں کر رہی تھی، مگر پھر بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ بوڑھی اماں دوبارہ واپس گئی اور بیٹے کی لاش پر کفن ڈالے رو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کہاں ہے تمہارا بیٹا، کہاں ہے وہ ولی، کہاں ہے وہ بزرگ؟ اور پھر فرمایا کہ جب تم ابھی ملنے آئی تھی میں نے آنے سے انکار کیا، اسی وقت میں کچھ دیر کے لیے لیٹا اور خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، اے حسن تم میرے کیسے دوست ہو، تم نے میرے ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے، وہ تو میرا دوست ہے، سن اے حسن، اس کو میں نے بخش دیا، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا، اپنے ہاتھ سے کفن دیا اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کی۔ تاریخ میں فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ کو بھی پڑھیے، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو فضیل کے نام سے ڈرایا کرتی تھیں کہ سو جاؤ،
ورنہ فضیل آ جائے گا۔ قصوں اور کہانیوں میں انہیں ایک خطرناک اور پر اسرار شے سمجھا جاتا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق ایک دن کسی گھر ڈاکہ مارنے پہنچے۔ رات کا آخری حصہ تھا۔ گھر میں ایک اللہ کا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور جو حق نازل ہوا ہے اس کی آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ کان میں اس آیت کا پڑھنا ہی تھا، بس اسی لمحے دل کی کایا پلٹی۔ ڈاکہ چھوڑا اور زوردار آواز سے کہا، بلا یا رب قد آن، ہاں اے میرے رب اب وہ وقت آ ہی گیا ہے۔ اسی وقت سچی توبہ کی، اور پھر یہی فضیل رحمت اللہ علیہ آہستہ آہستہ تقویٰ میں آگے بڑھتے رہے اور بہت بڑے ولی بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ آج اولیاء کرام کی فہرست میں ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ خدا ان کی قبر پر لاسوال رحمت نازل فرمائے۔ تاریخ میں ایسے توبہ کرنے والوں کے قصے کثرت کے ساتھ مذکور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نوجوانوں کے گروہوں کو مخاطب ہو کر انہیں توبہ کی ہدایت فرمایا کرتے تھے، اور وہ حدیث مشہور ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور جوانی کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ جوانی کی عمر میں کر لیجئے، بڑھاپے کی عمر میں توبہ کرنا کمال نہیں ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اپنے شعر میں عجیب تشبیہ پیش کرتے ہیں، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر یست، یعنی بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جوانی میں توبہ کرو، کیونکہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ انسان سے گناہ ممکن ہے، گناہ کے داعیے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان گناہوں کے سامنے ڈٹ جانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے والے کو حدیث میں بہترین مومن قرار دیا گیا ہے۔ آئیے عزم کیجئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے رب سے وفاداری کرتے ہوئے اور سچے دل سے توبہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط اور کامل بنائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، آخر اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس شخص نے اپنی داستان عبرت کچھ اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے، جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دی، اور جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکایک اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا، جس کی درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا، اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا ابو عزیر رحمت اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھیں کہ جو مسلمان قبلہ رخ دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلہ کی طرف تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے یہی سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے کعبے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو عزیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ اسحاق جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔